درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم والہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ تو یہ نور جس کے متعلق حضور علیہ السلام کہ اگر اس کے متعلق اگر کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نور جو ہے ایک نور جس کو قصیدہ نور میں ہم نے پڑھا، ایک نور نور ایمان ہے بے شک، اور اس نور کو اندر جو ہے جمانا ہے، اگر جمانا ہے اس کو اندر تو ہمیں وہ کرنا ہوگا جس کے متعلق ہم سے حکم دیا گیا، یعنی حضور کے دشمنوں سے دشمنی اور حضور کے محبوبوں سے محبت۔ بے شک، سمجھے؟ وہ نور ایمان اسی وقت دل میں بچ جاتا ہے یا بس جاتا ہے کہ جس کی جب انسان اس کی اہمیت کا یعنی اس کی حفاظت کا پورا سامان تیار کرتا ہے۔ اس گاؤں کا نام ہی لوگوں نے دوسرا کر دیا، دراصل اس کو کہا جائے کہ یہ اندر کھیڑا ہے، سمجھے؟ لوگوں نے اپنی حساب سے اس کو کچھ دوسرا کہہ دیا، یعنی جو کھیڑوں میں بھی دیہاتوں میں اندر ہو، یہ اندر کھیڑا، سمجھے؟ تو اس نام سے بھی آپ سیکھیے کہ دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جسم کے اندر دل اور دل کے اندر ایمان، تو اس کی حفاظت ایسے ہی انسان کرتا ہے اس جان کی کہ ہر ایک کو جیسے خزانہ ہوتا ہے نا، خزانے کو، یا خزانہ اگر نہیں بھی ہو تو آپ کے پاس جتنے پیسے ہوگے نا تو آپ کبھی اس کو ایسے گھر کے باہر لٹکاتے نہیں ہیں، سمجھے؟ اور اگر جو لٹکائے اس کو پھر یا تو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا یا پھر اس کا علاج کیا جائے گا۔ 50 روپے بھی ہوگے اور کسی کو بول دو کہ گھر کے باہر لٹکا کے سو جا، تو کہے گا کہ نہیں، مجھے یہ 50 روپے بہت زیادہ پیارے ہیں، اس کو میں باہر نہیں رکھ سکتا۔ تو گھر میں 50 روپے ہے تو انسان گھر میں ہی رکھے گا، وہ باہر نہیں رکھے گا، مگر جیب میں رکھا۔ اور اگر وہی 5000 10,000 ہے تو اب ان 5000 کو وہ کبٹ میں رکھتا ہے، اور کبٹ میں بھی ان پیسوں کو وہ رکھتا ہے کبٹ کے تجوری میں، اسے بھی باہر نہیں رکھتا۔ وجہ کیا؟ اور پھر تالا ہوتا ہے اس پہ، وجہ کیا؟ اس سے پوچھا جائے کہ پیسوں کی اتنی حفاظت کہاں؟ چوروں سے حفاظت کرتا ہوں، بلا تمثیل۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان ہے کہ اس ایمان کی حفاظت بھی ہمیں ایسی ہی کرنی ہے جیسے تجوری میں رکھا ہوا سونا، کہ ہم اس چابی کو، اس سونے کو ہم باہر نہیں رکھتے بلکہ دل کے تجوری کے اندر اس کو جو ہے وہ تالے کے اندر بند رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ ڈاکوؤں سے اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اسے ایسا سنبھالنا ہے کہ ہر ایک سے اس کو بچانا ہے، وہ چاہے وہابیت کے روپ میں کوئی ہمارے سامنے آئے، دیوبندیت کے بھیس میں آئے، جماعت غیر اسلامی کے روپ میں آئے، تبلیغی جماعت کے روپ میں آئے، موجودہ دور میں رافضیت کے یا صلح کلیت کے روپ میں آئے، ہر ایک سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور اس کی حفاظت کیسے کرو گے؟ تو بزرگوں کے دیے ہوئے راستے پر، جسے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے یاد کیا جاتا ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہ کر، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہ کر
اس دنیا میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قبر کی منزل کو طے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر، جسے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو آپ اندر کھیڑے میں ہو، یعنی شہر کی غلاظتوں سے دور اپنے آپ کو بچائے ہوئے، اسی طرح سے اپنے ایمان کو بھی بچانا۔ جو برائیاں شہروں میں عام ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ دیہاتوں میں پائی نہیں جاتی، تو دیہات جو ہے یہ محفوظ ہوتا ہے برائیوں کے معاملات آنے سے۔ یارے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں ایک جگہ پہ برائی ہوئی تو دوسری جگہ پر اس کو پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، مگر پھر بھی جو چیزیں جیسے شہروں کے اندر آج 12 بجے دکانیں کھلتی ہے اور 12 بجے 1 بجے لوگوں کے ناشتے ہوتے ہیں بمبئی میں، تو اس سے آج بھی دیہات محفوظ ہے کہ آج بھی یہاں پر یا تو صبح 5 بجے یا 4 بجے وہ لوگ اٹھتے ہیں، اور اگر کوئی 8 بجے اٹھ جائے تو اس کا اٹھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور بمبئی میں ہماری دنیا میں 11 بجے 12 بجے اٹھنا معیوب نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی کا روٹین بن چکا ہے۔ تو یہ حال دیہات کا اور شہر کا ہوتا ہے۔ دیہات اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہوتا ہے، وہ اپنی پرانی سنسکرتی پرانے کلچر کو لیے ہوئے ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ پرانے کلچر کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جس طرح سے شہروں میں بے پردگی آج عام ہے، اس کے مقابلے میں دیہات آج بھی اس سے محفوظ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ پرانی سنسکرتی کو، پرانے کلچر کو، پرانی باتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اپنے باپ داداؤں سے ملی ہوئی چیز کو اس نے محفوظ رکھا ہے۔ بلا تمثیل اسی طرح سے ایمان بھی ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا، ہی پرانی 1400 سال پرانا دین ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا۔ اب اس دین میں کوئی بات آ کر نیا آ کر یہ کہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے اور معاذ اللہ رب العالمین فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، بزرگوں کو ایصال ثواب نہیں پہنچتا، تو یہ وہی باتیں ہیں جو اس نے دین میں نہیں گڑھی، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے باپ دادا سے نہیں سنی تھی۔ تو ایسی باتوں کو قبول مت کرو، وہی باتیں لو جو 1400 سال سے ہم نے اپنے سرکاروں سے، اپنے باپ داداؤں سے سنتے ہوئے ہم آئے، انہی باتوں کو لو اور آگے بڑھو۔ تو آپ کو یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر سنیت کو سمیٹے ہوئے سنیت کو سمیٹے رکھنا، اپنے اندر ایمان کو سمیٹے رکھنا، ہی اس ایمان کا سودا کبھی مت کرنا اور کسی کو اپنے اندر آنے مت دینا، سمجھے؟ اس اندر کھیڑے میں یا اندر کھیڑے میں کسی کو آنے مت دینا۔ کوئی بد مذہب وہابی دیوبندی رافضی سلح کلی یہاں پر آئے تو آنے مت دینا، سنیت پر مضبوطی سے قائم رہنا، کیونکہ جس نے اندر کی حفاظت کی، سمجھے، جس نے اندر کو سنبھالا نا، اسی کا باہر کا حصہ سنبھلا ہوا ہوتا ہے۔ بیماری اندر آتی ہے اور پھر وہ باہر خراب کرتی ہے، سمجھے؟ تو یہ ایمان جب خراب ہوتا ہے تب لوگوں کے چہرے بگڑتے ہیں، تب وہ 2 کباب آتے ہیں، اور تب جو ہے وہ
لوگ کہتے ہیں وہ نقلی داڑھی، ہمارے صابر بھائی کہتے ہیں نقلی داڑھی، وہابیوں کی داڑھی ایسی لگتی ہے جیسے کوئی کسی نے نقلی کچھ چپکا دیا ہے، سمجھے؟ تو نقلی داڑھی لگتی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ چہرہ ایسا کہ کتنا بھی گورا ہو، دیکھنے کے بعد میں تھوکنے کا من نہیں کرتا، سمجھے؟ تو یہ ان کے چہرے، کیونکہ ایمان اندر سے ایمان ختم جب ہو جاتا ہے تو چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، نور ایمان ختم تو چہرے کی ساری رونق کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اسی کی بنسبت ایک ایمان والا دکھنے میں اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کالا ہے مگر نور ایمان اس کے اندر جگمگاتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بدصورت ہے، بلکہ اس کا نور ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حضور کا غلام ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ تو ایسے سنیت میں اپنے اندر کو بچانا پڑتا ہے۔ جس نے اپنے اندر کے ایمان کی حفاظت کی اس کا باہر کا سارا معاملہ صحیح ہو گیا۔ تو اپنے اندر کو سنبھالو، اپنے اندر جو معاملات ہیں اسے دیکھو، کیونکہ اندر کا معاملہ ہی اصل ہوتا ہے، سمجھے؟ جو دکھتا نہیں وہی اصل ہے، جو دکھتا ہے اس کی اہمیت بعد میں ہے۔ جس طرح سے روح دکھتی نہیں، جسم دکھتا ہے مگر سب کچھ روح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جسم کے بغیر، جس طرح سے روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایمان کے بغیر ایک انسان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے نا، اس ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پھر عمل کا سہارا ہے۔ عمل ظاہر کو سنوارتا ہے، اور روح جو ہے، ایمان جو ہے، یہ باطن، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ ایمان دکھتا نہیں مگر سب کچھ ہے، اور عمل دکھنے میں آتا ہے مگر سب کچھ نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ عمل جو ہے اس ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے ایمان کی حفاظت کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ صرف ہم سنیت کا نعرہ لگائیں اور نمازوں کو ترک کریں۔ نمازیں بھی اسی طرح سے پڑھنی ہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے پڑھی اور جیسا ہمیں حکم دیا گیا۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، ساتھ میں اس چیز کا معاملہ کہ سنتوں کی پابندی، چہرے کو حضور علیہ السلام کی سنت سے سجایا جائے، حضور کی زندگی کو اپنایا جائے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزاری جائے۔ اس بات کا خیال رکھیں، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو جس طرح سے گزارا، کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں حضور کے ان طریقوں کو لے کر آئیں اور اپنی زندگی گزاریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ مگر نمازیں جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو نمازیں انہی کے پیچھے پڑھے جن کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی نماز نہیں پڑھتا، میں اس بات کا قائل ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ سنی ہی نماز پڑھتا ہے، نماز سنی ہی پڑھتا ہے، باقی جتنے سنی کے علاوہ پڑھتے ہیں صرف وہ دکھاوا ہے یا ان کی کثرت ہے، کیونکہ نماز کے پڑھنے کے لیے، نماز کے ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ نماز فرض ہی مسلمان پر کی گئی جس کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ، سبحان یہی ایمان ہے۔
سبحان اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام سے اگر رشتہ غلامی ٹوٹا تو ایمان چلا گیا۔ حضور ہی جان ایمان ہے۔ حضور کے علاوہ، حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی بولے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کیوں کہا گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ صرف کہا، اس کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا۔ بے شک۔ اور جس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اس نے لا الہ الا اللہ بغیر کہے کا ہے نا مفتی صاحب، اس نے لا الہ الا اللہ بغیر کہے کہا، کیونکہ اس نے ایمان کی بنیاد کو پہچان لیا۔ بے شک۔ حضور علیہ السلام جان ایمان ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے اپنی رشتہ غلامی کو مضبوط کرو، ایسے سنی بن کر رہو کہ لوگ دوسرے دیکھ کر آپ کو تعصبی جانے۔ اگر یہ علاقہ خدا کرے کہ وہابیت سے یہ محفوظ رہے، آمین۔ اور اگر محفوظ ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ رشتہ داریاں بد مذہبوں کے ساتھ میں قطعی طور پر نہ کریں، قطعی طور پر۔ کہ وہابیت کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے نا، صلح کلیت کی سب سے پہلے سیڑھی یہ رشتہ داری ہوتی ہے۔ بے شک۔ جو پہلے آدمی رشتہ داری کرتا ہے، جب رشتہ داری ہوتی ہے، بیٹی دی جاتی ہے، بیٹی لی جاتی ہے، اس کے بعد میں پھر وہ یہ باتیں کہتا ہے کہ نہیں ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہم کریں گے، وہ اپنا دین دیکھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولتا ہے کہ نہیں نماز تو ہو جاتی ہے، ان کی نماز ہے، ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رشتہ داریوں سے آتی ہیں۔ پھر ایک آدمی بہکتا ہے، پھر گھر کے دوسرے افراد بہکتے ہیں، پھر گھر بہکتا ہے، پھر گھر سے وہ محلہ بہکتا ہے، اور محلے سے پھر مسجد میں قبضہ ہوتا ہے۔ تو گھروں کو محفوظ کرو بد مذہبیت کی گندگی سے۔ جب گھر محفوظ ہوں گے تو جب گھر ہمارے محفوظ ہوں گے نا تو خود بخود جو ہے وہ مسجدیں محفوظ ہوں گی۔ سب سے پہلے گھروں کو مضبوط کرو اور محفوظ کرو۔ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بن کر رہو، اور اسی کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں علماء کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد